الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، اسوائے مصطفیٰ کی یہ تعریف ہے، روشنی 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 روشنی، خلقت الاولین خاتم المرسلین، اب پہلی کرن آخری روشنی۔ ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے کہ آدمی کو ملی علم کی روشنی۔ محترم و مکرم اور نہایت قابل صد احترام اور دین کے عظیم سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عظیم نازک اور حساس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت ہے۔ سامعین گرامی، یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی روح ہے اور امت مسلمہ کی شناخت ہے۔ یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر قرآن کی مہر ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس پر حدیث کی گواہی ہے، یہ وہ اعلان ہے جس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیا صرف ایک جملہ نہیں، یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور خود حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، یہ الفاظ نہیں، یہ ایمان کا فیصلہ ہے، یہ جملہ نہیں، یہ امت کی سرحد ہے۔ سامعین گرامی، اگر ختم نبوت کا عقیدہ متزلزل ہو جائے تو دین کی پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، کیونکہ جب نبی ہی بدل جائے، جب رسول ہی بدل جائے، جب نبی ہی بدل جائے تو دین کیسے محفوظ رہے گا؟ سوچیں، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو ہر زمانے میں ایک نیا دین، ایک نیا قرآن اور ایک نئی شریعت آ جاتی اور اسلام کبھی مکمل ہی نہ ہوتا، اسلام کبھی مکمل ہی نہ ہوتا، دین کبھی مکمل ہی نہ ہوتا۔ مگر اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا۔ یہ اعلان ہے کہ اب دین مکمل ہے، اب کسی نبی کی، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، کسی رسول کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ صحابہ نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، مگر اس عقیدے کو ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ صحابہ نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت جنگیں لڑیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے عقیدے کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ لڑی، جس میں 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، مگر اس ختم نبوت کو ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ جب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے تو ان کے خلاف صحابہ نے اپنی تلواریں نکالی اور اس عقیدے کو ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو کلمہ محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو اذان محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو قرآن محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو حج محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو ہم سب کا ایمان محفوظ ہے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نثار کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نثار کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے لہو مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔